کہوں جو آپ سنیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ اللہ پاک کی ایسی کتاب ہے کہ جس جیسی کتاب اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے نازل ہی نہیں کی، اس جیسی کتاب اللہ پاک نے نازل ہی نہیں کی۔ جتنی اللہ نے اس سے پہلے کتابیں نازل کی ہیں نا، اس کتاب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان ساری کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ کتاب ہے۔ جتنی آسمان سے کتابیں آئی ہیں نا، ان سب کا خلاصہ اور نچوڑ یہ کتاب ہے۔ اور یہ کتاب اگر مطالعہ کریں نا اچھی طرح غور کے ساتھ، اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو ایک بات بڑی عیاں ہوگی، اور وہ پتہ کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے نا اللہ پر ایمان کے بعد سب سے زیادہ جس بات پر اللہ نے زور دیا نا، بہت زیادہ زور دیا ہے، وہ ہے عقیدہ آخرت، وہ ہے یوم قیامت، وہ ہے یوم الدین، قیامت کا دن۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا زور دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نا قسمیں اٹھائیں، قسمیں۔ ذرا توجہ کرنا، یہ میرے سامنے نا 29ویں سپارے کی آخری صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھنا، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ والمرسلات عرفا، مجھے ان ہواؤں کی قسم ہے جو تیز چلتی ہیں، فالعاصفات عصفا، اور مجھے ان ہواؤں کی قسم ہے جس کے ساتھ گرد و غبار اڑتا ہے، والناشرات نشرا، اور مجھے ان ہواؤں کی قسم ہے کہ جس سے بادل پورے آسمان پر پھیل جاتے ہیں، فالفارقات فرقا، اور مجھے ان ہواؤں کی قسم ہے کہ جو بادلوں کو جدا جدا کر دیتی ہیں، فالملقیات ذکرا، اور مجھے ان کی قسم ہے جو کہ ذکر کو نازل کرتے ہیں، یعنی فرشتے، عذراً او نذرا انما توعدون لواقع۔ 5 قسمیں اٹھا کے نا اللہ نے کہا جو تم سے میں نے وعدہ کیا ہے نا قیامت کا، لواقع، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ ہو کے رہے گا، وہ واقع ہو کے رہے گا۔ یہ اللہ نے قسم اٹھا کے کہا ہے۔ ایک اور صورت میں اللہ نے 6 قسمیں اٹھا کے یقین دلایا ہے، 6 قسمیں۔ اللہ کو قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت؟ اللہ متکبر ہے، جبار ہے، قہار ہے، ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہماری زندگی کا مالک ہے، ہمارے رزق کا مالک ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے یقین کیسے دلایا ہے؟ بھائی اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک عادل ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور وہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ تو لوگوں کو عدل کرنے کا حکم دے اور خود عدل نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نا میرے بھائی، اس دنیا میں ظلم و بربریت کا جو بازار گرم ہے، جو ٹیکس کے نام پر لوگوں کی چمڑی ادھیڑی جاتی ہے، جو رشوت کے نام پر لوگوں سے بھتہ وصول کیا جاتا ہے، جو لوگوں کے پلاٹوں پر قبضے کیے جاتے ہیں، جو لوگوں کا مال ہتھیایا جاتا ہے، یہ جو قسم طریقے سے فراڈ ہے، دھوکہ ہے، دوسرے کے ساتھ ظلم ہے، اور ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے۔ آج بھی انڈیا میں آپ دیکھ لیں جو صورتحال چل رہی ہے، اللہ معاف فرمائے، مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزروں کے ساتھ گرایا جا رہا ہے، نوجوان لڑکیوں کو چھریوں کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے، بازار میں چوک میں لٹا کر، اللہ معاف فرمائے۔ اب یہ اتنا جو ظلم کا بازار گرم ہے اس کا، اور ایک وہ ہے کہ جو ظلم کرتا ہے، حرام کماتا ہے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، بدماشی کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، اور ایک طرف وہ ہے کہ جو حلال رزق کماتا ہے اور کھاتا ہے، اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، راتوں کو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، دنوں کو اللہ کی فرما برداری کو اختیار کرتا ہے۔ اب یہ دونوں جو ہیں، دونوں قسم کے لوگ، ان کے لیے کوئی حساب ہی نہ ہو، ان کو کوئی پوچھ گچھ ہی نہ ہو،
کوئی پوچھنے والا ہی نہ، یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا سمجھ رکھا ہے انہوں نے کہ جو گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں کہ ہم ان کو ان کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جو نیک اعمال کرتے رہے، سواء محیاہم و مماتہم۔ کیا بات ہے، اللہ کا انداز دیکھنا، سواء محیاہم و مماتہم۔ سواء کا معنی ہوتا ہے برابر ہے، سواء برابر ہے، محیاہم ان کا زندہ رہنا، و مماتہم اور ان کا مرنا، اللہ سا ما یحکمون۔ یہ تو بڑے برے عجیب فیصلے تم کر رہے ہو، اللہ کے ہاں ایسے فیصلے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے تو ہر ظلم کا اللہ پاک نے بدلہ دینے کے لیے اور ہر نیکی کا بدلہ دینے کے لیے اللہ نے اسی لیے ایک دن مقرر کر دیا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا۔ اگر سمجھو یار، میں نے آج صرف آپ کو قرآن سنانا ہے، بڑی مہربانی توجہ کرنا، ذرا توجہ میری طرف پوری رکھنا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، تو یہ نہ سمجھ کہ اللہ غافل بیٹھا ہوا ہے، اما یعمل الظالمون، جو یہ ظالم ظلم کر رہے ہیں اللہ غافل نہیں بیٹھا ہوا۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں تو ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہوں جس دن ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ جو میں پنجابی چ نہیں کہندے اوہدیاں تے اکھاں ٹڈیاں دیاں ٹڈیاں رہ گئیاں، اوتے ویندا رہ گیا۔ اللہ اکبر، ایک دن ایسا آنے والا ہے میرے بھائیوں، اب دیکھ لیں، آپ اس بات پر غور کریں آپ کہ زلزلہ 2005 میں نا زلزلہ آیا بالا کوٹ، پورا شہر تباہ ہو گیا، پورا شہر۔ اور آج سے 500 سال پہلے چین کے ایک صوبے میں نا زلزلہ آیا، 8 لاکھ لوگ مارے گئے۔ ایسا تھوڑا سا زمین ہلتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ ساری زمین ہی ہل جائے گی، ساری زمین۔ اور کیسے ہلے گی؟ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اس دن زمین ہلے گی اور یہ بالکل چٹیل میدان بن جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب اس زمین پر زلزلہ آئے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر جو کچھ ہے، انسان ہے، سونا ہے، چاندی ہے، معدنیات ہیں، مردے ہیں، جو کچھ زمین میں ہے، اخرجت، اللہ کہتے ہیں زمین سب کچھ نکال کر باہر نکال دے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ جو قیامت کا زلزلہ ہے نا، جو اصل زلزلہ ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے بڑا ہی پیار ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، تو مخاطب ایسے محسوس کرے گا کہ لوگوں نے نشہ کیا ہوا ہے، سب لوگ نا ایسے تجھے محسوس ہوگا کہ نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں یہ دن آنے والا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا ٹی وی پر جو اخبار پڑھتے ہیں، کچھ اخبار کے ہوتے ہیں نا حافظ ہوتے ہیں، ان کو صبح اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اخبار نہ پڑھ لیں، یا جب تک کہ 9 بجے کی خبریں نہ سن لیں، ان کے دل کو چین نہیں آتا۔ وہ دیکھتے ہیں بریکنگ نیوز کیا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ بریکنگ نیوز کیا ہے، سب سے بڑی خبر کیا ہے۔ لو بھائی سب سے بڑی خبر، ہم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا بریکنگ نیوز، اور اردو میں کہتے ہیں سب سے بڑی خبر۔ ہاں، سب سے بڑی خبر اور بریکنگ نیوز کیا ہے بھائی؟
او بھائی وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا ہے، یہ اس ہفتے کی سب سے بڑی خبر ہے۔ پٹرول کو 84 روپے بڑھا دیا گیا ہے، یہ اس ہفتے کی، اس مہینے کی سب سے بڑی خبر ہے۔ اور جناب روس نے یوکرائن پر حملہ کر دیا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، اس کی وجہ سے دنیا کی معیشت بیٹھ گئی ہے۔ یہ بڑی بڑی خبریں، کوئی مہینے کی سب سے بڑی خبر، کوئی ہفتے کی کوئی سب سے بڑی خبر، کوئی سال کی سب سے بڑی خبر۔ اب اس سے پوچھتے ہیں 30واں سپارہ پہلی آیت، 30واں سپارہ پہلی آیت، اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، سب سے بڑی خبر کے بارے میں، سب سے بڑی خبر، بریکنگ نیوز۔ وہ کیا ہوگی؟ یا اللہ وہ کیا ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب ان کو پتہ چلے گا۔ یہ تو خبریں کچھ بھی نہیں، یہ جو وزیر اعظم ہٹ گیا اور نیا وزیر اعظم آ گیا، یہ جو پٹرول بڑھ گیا، یہ جو فلانے نے فلانے پر حملہ کر دیا، یہ خبر تو کچھ بھی نہیں۔ ان کو پتہ چلے گا کہ اصل خبر تو یہ ہے، کلا سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، ثم پھر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا قرآن سمجھ آ رہا ہے نا؟ تھوڑا تھوڑا نا کبھی بیٹھ کے نا اکیلے قرآن کا ترجمہ پڑھا کرے نا، تو پھر جب تقریر سنے نا ظہیر الدین بابر کی یعنی میری، تو پھر تقریر بڑی سمجھ آتی۔ جب قرآن کے ساتھ ٹچ ہو نا بندے کا، یعنی قرآن کے ساتھ، قرآن کو روز تھوڑا بہت پڑھتا ہو ترجمے کے ساتھ، پھر بڑا تقریر کا لذت آتا ہے۔ ذرا توجہ کرنا میرے بھائی، اللہ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب یعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ بریکنگ نیوز کیا ہے۔ یا اللہ کیا ہے بریکنگ نیوز؟ یہ دیکھنا بھائی اللہ پاک کا قرآن ہے، یہی سپارہ ہے۔ اذا الشمس کورت، بریکنگ نیوز یہ ہوگی کہ سورج لپیٹ لیا جائے گا، سورج کو کیا کر لیا جائے گا؟ لپیٹ لیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، جب یہ ستارے جو تمہیں نظر آتے ہیں یہ گدلے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، یہ تمہیں پہاڑ جو بڑے سخت نظر آتے ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، آوارہ پھرے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور شہروں کی طرف بھاگیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر خشک ہو جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جسم کے ساتھ روح کو ملایا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگوش سے سوال کیا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ اس وقت کا ٹائم بتا رہا ہوں کہ جب سارے نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور یہ جو تمہیں آسمان نظر آ رہا ہے یہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا اور آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کیا جائے گا۔ اب اگلا سننا، اگلی سورت سننا۔ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر خشک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لو بھئی اگلا سننا۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب سے اجازت لے گا اور یہی اس کا حق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو بچھایا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اپنا سب کچھ باہر نکال دے گی اور وہ خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنی رب سے اجازت لے گی اور یہی اس کا حق ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا، بے شک تو، قادح الی ربک، تو اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ میرا اور تیرا جو سانس آ رہا ہے نا، توجہ کرنا میری طرف، یہ سانس جو ہمارا آ رہا ہے نا، یہ ہماری زندگی روز کم ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں نا ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں تجھے، مطلب ہے بڑی خوشی ہو، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تو 43 سال کا ہو گیا ہے، تو 44 سال کا ہو گیا ہے۔ او بھائی یہ 44 سال کا نہیں ہوا، اس کی زندگی سے 44 سال کم ہو گئے۔ یہ جو دن گزر رہا ہے نا، ہم بڑھ رہے ہیں۔ کس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ الی ربک،
کریو ترجمہ تھوڑا جا، بڑی مہربانی یار، کریو تھوڑا جا ترجمہ۔ اِلیٰ ربکا، تو اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، قدحن بڑھنا، فملاقی، ایک دن آئے گا تیری اور تیرے رب کی ملاقات ہوگی۔ تو اصل میں نا یہ جو سانس لے رہا ہے، یہ جو دن بتا رہا ہے، یہ جو دن گزار رہا ہے، در حقیقت تو کس کی طرف بڑھ رہا ہے؟ بولنا، میں نے قرآن پڑھ کے آپ کو سمجھایا ہے کہ تو اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، فملاقی، ایک دن آئے گا کہ تیرے رب سے ملاقات ہوگی، اور وہ ایسا دن ہوگا یوم التغابن، وہ افسوس کا دن ہوگا، یوم الطلاق، وہ ملاقات کا دن ہوگا، اگلے پچھلے ساروں کی ملاقات ہوگی، یوم الحسرہ قرآن میں ہے، وہ حسرت کا دن ہوگا، افسوس کا دن۔ اوئے ہوئے، میں نے تو دنیا میں کیا ہی کچھ نہیں، میں نے تو اس کے لیے کچھ کمایا ہی کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک اس بات کا جائزہ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ بھائی میں سوچوں، ابھی میں نے اپنے گھر جانا ہے، میں گھر جانے سے پہلے اگر فنش ہو جاؤں، اگر مر جاؤں، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تو کیا میرے پاس کچھ ایسے اعمال ہیں کہ میں اللہ کے سامنے پیش کر سکوں کہ میری نجات کا ذریعہ بن سکے؟ بس یہی اللہ کہتے ہیں وَلْتَنْظُرْ، غور کرو، ما قدمت لغد، کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وہ کل تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہ کل پتہ کیسا ہے۔ لو بھی ذرا 21واں سپارے کا اللہ پاک کا انداز دیکھنا، یہ سورت کا نام ہے سورہ لقمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، وَاخْشَوْا یوماً، اس دن سے ڈر جاؤ، لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ اللہ کا وعدہ قیامت والا، یہ بریکنگ نیوز والا، یہ زلزلے والا، یہ یوم الدین والا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہیں اس دنیا کی ظاہری زیب و زینت دیکھ کے، اس دنیا کی چمک دیکھ کے، چمک دمک دیکھ کے، لمبے لمبے پلازے دیکھ کے دنیا میں گم نہ ہو جانا، بلکہ کہیں اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں نہ پڑ جاؤ نا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، یہ 29واں سپارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا ہے، اس دن کے بارے میں بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وبنیہ، یود المجرم یبصرونہم، اس دن وہ دیکھیں گے، قیامت کے دن کو دیکھیں گے۔ یود المجرم، مجرم یہ چاہے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یا اللہ جب جہنم کو سامنے دیکھے گا پھر کہے گا یا اللہ میری جگہ پر تو میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، میرے سارے پتر، میرے 5 کے 5، 6 کے 6 بیٹے یا اللہ جہنم میں ڈال دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وصاحبتہ، بیوی سے بڑا پیار تھا، قیامت والے دن کہے گا یا اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے۔ وَأَخِيهِ، یا اللہ میرے سارے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، یا اللہ میری ساری فیملی کو، یا اللہ میرے سارے خاندان کو جہنم میں ڈال دے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو
زمین میں ہیں سب کے سب کو یا اللہ جہنم میں ڈال دے، ثم ینجیہ، بس مجھے نجات دے دے، بس مجھے بچا لے، یا اللہ باقی سب کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ بھائی بھائی سے جدا ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی فکر لاحق ہوگی، ایک کی فکر ہوگی، ایک کی سوچ ہوگی اور ایک کی ٹینشن ہوگی کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میری نجات ہوگی کہ نہیں، میرا نامہ اعمال کس طرف آئے گا، میں نیکوں کی طرف آؤں گا یا مجرموں کی طرف آؤں گا۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ مجرموں کو علیحدہ کر دیں گے۔ آج تو دنیا میں یہ ہے کہ میں نے بھی ظاہری طور پر لبادہ اوڑھا ہوا ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، شلوار گٹوں سے اوپر رکھی ہوئی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ حضرت صاحب ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ مولانا صاحب ہیں، لیکن اندر سے کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یوم تبلی السرائر، ایک دن آنے والا ہے کہ بھید کھلنے والے ہیں، سب بھید کھل جائیں گے۔ یہ دنیا میں ہم نے جو ظاہری زیب و زینت اور ٹیپ ٹاپ رکھی ہوئی ہے نا، یہ سب قیامت والے دن بالکل عیاں اور بالکل واضح ہو جائے گا۔ ایک دن تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اور میری ماں وہ رو رہی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکی یا عائشہ، عائشہ تجھے کس چیز نے رلا دیا ہے؟ امی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں اس لیے روئی ہوں ذکرت النار، مجھے جہنم کی آگ یاد آئی ہے، میں نے قرآن میں جہنم کی آگ کے بارے میں پڑھا ہے، میں رو پڑی ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں، کل قیامت والے دن کیا آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ مطلب کیا تھا کہ یا رسول اللہ کل قیامت والے دن مجھے یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ حضرت عائشہ رسول پاک سے پوچھ رہی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تین مقام ایسے ہیں میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھوں گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، تین مقام ایسے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سے تین مقام ہیں؟ میرے بھائیوں میرے سارے درس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ تین مقام یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ امی عائشہ کی شان دیکھو، رسول پاک کی شان دیکھو۔ امی عائشہ تو وہ عورت ہے کہ جس کی شان میں اللہ پاک نے قرآن میں پوری سورہ نور نازل فرمائی ہے، اور ایسے الفاظ اللہ پاک نے امی عائشہ کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں جو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ذرا سننا امی کی شان بزبان قرآن، بزبان قرآن۔ لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں جب منافقوں نے نبی کی بیوی پر الزام لگایا تھا امی عائشہ پر، مومنو تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم سن کے کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، یہ تو ہمارے لائق ہی نہیں ہے، ہماری زبانیں اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم نبی کی گھر والی کے بارے میں کوئی بات کریں۔ سبحانکا، جس طرح اللہ پاک ہے اسی طرح نبی پاک ہے اور نبی کے گھر والے بھی پاک ہیں۔
اللہ سبحانکا ھذا بہتان عظیم. اور پھر اللہ نے کیا ہی خوبصورت الفاظ کہے. اللہ نے فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. جن کو سمجھ آئی ہے کہو سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی تو میں سمجھا دیتا ہوں. الطیبات نیک بیبیاں، للطیبین نیک پاک مردوں کے لیے، والطیبون اور پاک مرد، للطیبات کن کے لیے؟ پاک بیبیوں کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون. جو یہ منافق کہتے ہیں میں اللہ گواہی دیتا ہوں میرے نبی کی گھر والی اس سے بالکل بری ہے، اس سے بالکل دیکھو اتنی شان والی امی عائشہ کیا رسول اللہ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ یا رسول اللہ کیا کل آپ مجھے یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا 3 مقام ایسے ہیں میں تمہیں یاد نہیں رکھوں گا، میں کسی کو بھی یاد نہیں رکھوں گا اور کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. یہاں تو کہتے ہیں نا بس ٹھیک ہے شرابیں پیو، حرام کھاؤ، ملاوٹ کرو، بے ایمانی کرو، تسی کلمہ پڑھیا سرکار دا، سرکار نے قیامت والے دن تہاڈی شفاعت کرنی تے بخشوا لینا. ایسی کوئی گل نہیں ہے، جھوٹو جھوٹ چتا لیا. بالکل شیطان کا دھوکہ ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ کل قیامت والے دن کیا آپ یاد رکھیں گے؟ روتے ہوئے فرماتی ہیں. اور رسول اللہ فرماتے ہیں عائشہ 3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. پہلا مقام حضور نے فرمایا الوزن جس دن ترازو لگے گا، نیکیوں اور برائیاں تل رہی ہوں گی، اس دن کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الوزن یومئذ الحق. الوزن ترازو یومئذ اس دن. یومئذ کا کیا معنی ہے؟ قرآن میں یہ لفظ بڑی بار آیا ہے یومئذ. آج یہ ترجمہ یاد کر جائیے یار. کیا ترجمہ ہے یومئذ؟ اس دن. بولنا ذرا اس دن کیا ترجمہ ہے؟ پھر بولیں. قرآن کا سبق پڑھا رہا ہوں آپ کو، یہ یاد کر لو کہ یومئذ کا کیا ترجمہ ہے؟ اس دن. لو بھائی میں آپ قرآن پڑھتا جاؤں گا، جہاں میں یومئذ کہوں گا نا میں نے نہیں بولنا، آپ نے بولنا ہے. کیا ترجمہ یومئذ کا؟ اس دن. الوزن یومئذ، الوزن ترازو یومئذ، اس دن الحق سچ ہے. اللہ فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ، جس کے نیکی کے پلڑا بھاری ہوگا، جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ عیش کی زندگی میں راضی ہوگا، بڑا خوش ہوگا. ومن خفت موازینہ، اور جس کا نامہ اعمال اور جس کا وزن نیکیوں والا پلڑا اوپر ہو گیا، ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ حاویہ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. استغفر اللہ. اللہم اجرنا من النار. یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. یہ حضور نے فرمایا جو بندہ 7 مرتبہ روز کہے نا، 7 مرتبہ، ادھر ویکھیو، حضور نے فرمایا جو 7 مرتبہ کہے نا اللہم اجرنی من النار. اجرنی کا معنی ہوتا ہے اے اللہ مجھے بچا من النار، آگ سے. اور اجرنا کا معنی جمع کا صیغہ آ گیا نا، یا اللہ ہمیں بچا جہنم سے. حضور نے فرمایا جو 7 مرتبہ یہ لفظ پڑھتا ہے نا، 7 مرتبہ، جہنم اللہ سے کہتی ہے یا اللہ اس کو میرے سے دور رکھنا. اللہ اکبر. پڑھا کرو گے نا انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ. پڑھنا ہے انشاءاللہ. کیا پڑھنا ہے؟ اب میرے ساتھ مل کے ذرا سارے پڑھ لیں، یہ سبق یاد کر لیں نا. اللہم اجرنی من النار. بولتے نہیں آپ مسجد میں نہیں بولتے، میرے سامنے بیٹھ کے نہیں بولتے، تو مسجد تو باہر جا کے کتوں بولو گے؟ بولو بھائی اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. کتنی دفعہ پڑھنا ہے بھائی؟ دن میں 7 مرتبہ. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیو، وہ دن ایسا دن ہوگا، وزن والا دن. حضور نے فرمایا عائشہ میں تمہیں یاد نہیں رکھ سکوں گا، میں کسی کو یاد نہیں کروں گا، کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا. وہ ایسا دن ہوگا کہ ایک ایک نیکی کا بڑا وزن ہوگا، ایک ایک نیکی بڑی قیمتی ہوگی.
اللہ اکبر، ایک ایک نیکی بڑی قیمتی ہوگی۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یوم وہ ایسا دن ہے یفر المرء بھاگے گا بندہ من اخیہ اپنے بھائی سے، و امہ اپنی ماں سے، و ابیہ اور اپنے باپ سے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، و بنیہ اور اپنے بیٹوں سے، و بنیہ اور اپنے، بھاگے گا کیوں بھاگے گا؟ کہ مجھ سے کہیں ایک نیکی نہ مانگ لے، کہیں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لو۔ بھائی نمبر ایک، جہاں حضور بھی کسی کو یاد نہیں رکھیں گے، حضور نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا جب پل صراط لگے گا، پل صراط، اللہ اکبر، پل صراط، یہ کیا ہے پل صراط؟ یہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ کا پکا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ۔ اٹل فیصلے کو نا عربی میں کہتے ہیں حتمًا مقضیہ، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حتمًا مقضیہ۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہے اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ ہر انسان کو میں نے جہنم کے اوپر سے گزارنا ہے، ہر بندے نے جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا ہے۔ وہ پل ہے، ایک پل، اور اسی کا نام پل صراط ہے، اور اس سے گزرنا ہے اعمال کے مطابق۔ جس کے اعمال نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہ تو بجلی کی رفتار سے گزرے گا، اور جس کے پاس بیچارے کے پاس اعمال نہیں ہوں گے، اس کے لیے وہ پل تلوار کی دھار بن جائے گا، وہ کٹ کے جہنم کے اندر گر جائے گا۔ استغفر اللہ۔ بھائی نیکیاں اکٹھی کر لو، خدا دی قسمیں سنہری موقع جے، اے زندگی گولڈن چانس سے، گولڈن چانس، نیکیاں اکٹھی کر لو۔ یہاں تو اس کو کہتے ہیں، اس کو سلوٹ کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہاں اس کو سلوٹ ہونے جس کے پاس کیا ہوگا؟ نیک اعمال ہوں گے۔ جس کے پاس جتنے زیادہ نیک اعمال ہوں گے وہ اتنا زیادہ امیر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لو بھائی تیسری اور آخری بات کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا تیسرا مقام عائشہ وہ ہے جہاں پر میں کسی کو یاد نہیں کروں گا اور آپ کو بھی یاد نہیں کروں گا۔ فرمایا تیسری جگہ وہ ہے جب نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے، جب نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے۔ لو بھئی آخری آیات پڑھنے لگا ہوں اللہ پاک کے قرآن سے، ذرا توجہ کے ساتھ سننا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال دے دیا گیا اس کے دائیں ہاتھ میں، بے یمین ہی اس کے دائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابی، او میرے رشتہ داروں، او میرے بیٹوں، او میرے خاندان والوں، آؤ دیکھو یہ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ آوازیں دے گا آؤ آؤ دیکھو، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال۔ اللہ فرماتے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا کہ مجھے دنیا میں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میرا حساب ہونا ہے، اس لیے میں نے دنیا میں ہی اپنا محاسبہ خود کیا تھا۔ دنیا میں اپنا محاسبہ، رات کو سونے سے پہلے نا جب چادر منہ پر لیتے ہو نا، چادر منہ پر لیتے ہو تو سوچا کرو کہ آج تو جو چادر میں نے منہ پر لی ہے یہ میں ہٹا لیتا ہوں، لیکن ایک دن ایک چادر کفن کی ایسی میرے منہ پر آنے والی ہے جو میں خود نہیں ہٹا پاؤں گا، اور آج کے دن کا حساب لگانا ہے۔ پتہ کیا؟ سب سے پہلا حساب اپنا حساب خود کرنا ہے۔ 5 انگلیاں نا، 5 انگلیاں، حساب یہ کرنا ہے فجر میں پڑھی سی، ہاں پڑھی سی، ظہر پڑھی سی، ہاں پڑھی سی، عصر پڑھی سی، نہیں سی پڑھی، سون لگے ہاں گنن ڈیا، انگلیاں گنن ڈیا، نال نمازاں گنن ڈیا، عصر نہیں سی پڑھی، اچھا مغرب پڑھی سی، عشاء ہاں پڑھی سی، عصر نہیں سی پڑھی، اٹھ کے وضو کر تے پہلا سب تو کی کر، کتنے گئے ہو؟ عصر کی نماز پڑھ، کیا کر؟ او بھائی میں نے آپ کو یہ بات کتنی دفعہ سمجھائی ہے، او بھائی قیامت والے دن نا آپ کی اور میرے نا نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ اچھا ساڑھی ایک کتاب بن دی بھی، کتاب جو ہے نا، کتاب کا پہلا صفحہ جو ہے نا، پہلا صفحہ، پہلے صفحے پر نماز،
بھائی تیری عمر کتنی تھی؟ 70 سال. کیلکولیٹر کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے 70 سال میں تیری اتنی نمازیں بنتی ہیں, یہ تیرا بچپنا نکال کے یہ وہ اتنی نماز. بس یار درس مک چلا یار, نہ جائو یار, اور میرے بھراؤ نہ جائو, اور چول بھی ٹھنڈے ہونڈے نا, مینوں احساس ہے, نہ جائو یار, 2 منٹ بس, آ جاؤ بس 2 منٹ, زیادہ ٹائم نہیں, مک چلا درس. توجہ کرنا. تو کیا ہوگا توجہ کرنا میرے بھائی, توجہ. پہلا پیپر نماز کا. میں بھی بچیاں دے پیپر چیک کردا رہا, بچیاں دے پیپر, جہے بچے دا پہلا سوال ودیا ہویا ہوئے نا ہے تے ممتحن تے ایک اثر پی جاندہ ہے تے بندہ کہندا یار بچہ بڑا لائق ہے, اور پہلا سوال اگوں پھر ٹک 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 ٹک, گڈ 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 گڈ, تے جے پہلا ہی فیل ہو جاوے, گل سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا پیپر جو ہونا ہے نا قیامت والے دن, وہ کس کا ہونا ہے؟ بولو, نماز کا. نماز کا پہلا پیپر ہونا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ, وہ عیش کی زندگی میں راضی ہوگا, فی جنت عالیہ, بلند و بالا باغات میں ہوگا, قطوفہا دانیہ, جن کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے, کلوا واشربوا ہنیئا, اللہ کہیں گے کھاؤ اور پیو کھلا, بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, جو تم پہلے دنوں میں دنیا کی زندگی میں جو تم نیک اعمال کرتے رہے ہو. لو بھئی آخری بات, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا, فَيَقُولُ, وہ کہے گا, یا لیتنی لم اوت کتابیہ, ہائے کاش مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا, یا لیتہا کانت الماء ولم ادر ما حسابیہ, کاش مجھے میرے حساب کے بارے میں بتایا ہی نہ جاتا, یا لیتہا کانت القاضیہ, ہائے افسوس کہیں میں مرا ہی رہتا, دوبارہ اٹھتا ہی نہ, ما اغنا انی مالیہ, دنیا میں نے جتنا پیسہ اکٹھا کیا تھا, گھر بنائے تھے, دکانیں بنائی تھیں, بینک بیلنس بنائے تھے, پلازے بنائے تھے, ما اغنا انی, وہ میرے کسی کام نہیں آئے, حالانکہ انی سلطانیہ, دنیا میں میرا بڑا روب تھا, بڑا دبدبہ تھا, میرا عہدہ تھا, ما اغنا, وہ بھی میرے کسی کام. اللہ پاک فرمائیں گے خذوہ فغلو, اس کو پکڑ لو اور اس کو جکڑ لو. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے ان قریب, اور قیامت ان قریب آنے والی ہے. یسألونک عن الساعہ, آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, قل ای و ربی, ان کو کہہ دا ہاں ہاں میرے رب کی قسم, اللہ کہہ رہے ہیں میرے رب کی قسم, یہ بریکنگ نیوز آنے والی ہے ان قریب, یہ زلزلہ ان قریب بڑا آنے والا ہے. اللہ سے دعا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے آج کے بعد کہ انشاءاللہ اس کل کے لیے, اس دن کے لیے جس کو قرآن کی زبان میں بار بار کہا گیا ہے یومئذ, کیا کہا گیا ہے؟ یومئذ, اس دن کے لیے اللہ آپ کو اور مجھے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس دنیا میں در حقیقت تو اس کی تیاری کے لیے آئے ہوئے ہیں, لیکن ہم دنیا کے بکھیڑوں میں نا لگ گئے ہیں اور اس کو بھول چکے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ سے دعا کیجئے اور کوشش کیجئے اور اپنے اعمال اکٹھے کیجئے, روز کے حساب سے نا نیکیاں اکٹھی کیجئے, اور دیکھیے کہ میرے نیکیوں والے پلڑے میں کیا کیا ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس کو بھرنے کی کوشش کیجئے, بس وہی کامیاب ہوگا. من اراد الآخرۃ, جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے, وسعی لہا سعیہا, اور اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے, فاولئک وہو مومن فاولئک کان سعیہم مشکورا, یہ ہے کہ جن کی کوشش کو اللہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, آمین. الحمد للہ.